وحدت حق کی جو برہان مہدی موعود ہے، وحدت حق کی جو برہان مہدی موعود ہے، مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہے، مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہے، سینے باطل کو دیکھو ہر طرف سے چاک ہے، سینے باطل کو دیکھو ہر طرف سے چاک ہے، شر کی شمشیر براں مہدی موعود ہے، شر کی شمشیر براں مہدی موعود ہے، خواب ابراہیم کی تعبیر برحق یوں ہوئی، خواب ابراہیم کی تعبیر برحق یوں ہوئی، عدل کا لا ریب میزان مہدی موعود ہے، عدل کا لا ریب میزان مہدی موعود ہے، مصطفیٰ کے جیسے انسان مہدی موعود ہے، ہر شب دیجور کو کہہ دو خوشی سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو حضور پرنور محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ امین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اطہار پر۔ درود و سلام نازل ہو حضور میراں سید محمد جون پوری مہدی مراد اللہ دافع ہلاکت امت محمدیہ پر اور آپ کی آل و اطہار پر۔ حاضرین اکرام، جلوے تیرے تو عام ہیں، کس کو مگر خیال ہے، جلوے تیرے تو عام ہیں، کس کو مگر خیال ہے، بینائی شرط دید ہے، اندھوں کی کیا مجال ہے، جس کی تلاش ہے تجھے تجھ میں بسا ہوا ہے وہ، جس کی تلاش ہے تجھے تجھ میں بسا ہوا ہے وہ، اپنے سے بے خبر ہے تو، غفلت کا یہ تو حال ہے، سینے میں کائنات کے انسان خدا کا راز ہے، سینے میں کائنات کے انسان خدا کا راز ہے، رکھنا چھپا کے راز کو عابد بڑا کمال ہے۔ آج کے اس عظیم الشان 600 سالہ جشن عید میلاد مہدی موعود علیہ السلام کے منتظمین کو میں پرخلوص مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے قوم کی ایمانی تشنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے
بطور خدمت خلق اس جلسے کا انعقاد کیا۔ یقیناً ہدایت کی باتیں لوگوں کے دلوں کو ایمان سے سیراب کرتی ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے سر چشمہ ہدایت کو جاری کیا جو ساری انسانیت کو سیراب کر رہا ہے۔ حاضرین اکرام، قرآن مجید کو مہدی موعود علیہ السلام نے عشق نامہ فرمایا ہے۔ جہاں لوگ قرآن شریف کو صرف مرحومین کی بخشش کا وسیلہ اور نتیجہ سمجھتے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے بیان قرآن سے مردہ دلوں کو زندگی بخشی ہے اور مومن کے آنکھوں کی بصارت کو بصیرت بخشی ہے، اور جس کی وجہ سے دیدار الہی ممکن ہوا۔ وحدت کی میں پلا کے دوئی کو مٹا دیا، دنیا میں سر کی آنکھوں سے حق کو دکھا دیا، دیدار کے جو دل میں تھے ارمان نکل گئے، موعود آپ آئے تو نقشے بدل گئے۔ تو اسی ولایت مآب ہستی کی میلاد مہدی موعود علیہ السلام کے عظیم و شان اجلاس کا آغاز کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی کلام ربانی کی مقدس آیات کو پیش کرنے کے لیے بندہ حضرت مشائخ سید اصغر حسین میاں صاحب اساقی قبلہ اہل بنور کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس جلسے کو آیت کلام ربانی سے اس کے آغاز کریں۔ پڑھے جو بھی اس کو وہ پائے ثواب۔ مرشد قبلہ نے کلام اللہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ پڑھے جو بھی اس کو وہ پائے ثواب، کرے پیروی جو وہ ہوگا نواب۔ فقط بحث دنیا سے کرتا نہیں، فقط بحث دنیا سے کرتا نہیں، دلاتا ہے یاد آخرت کا سوال۔ ہے قرآن تصنیف حق لا یزال، ہے قرآن تصنیف حق لا یزال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا
خزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم وصدق محمدين القاتمين الكريمين عليهم السلام. کرام، آیات کلام ربانی سے اس عظیم الشان جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے. اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی باری ہے. حاضرین اکرام، خیرات کلام ربانی سے اس جلسے کا آغاز کرنے والے حضرت پیر و مرشد سید حسین اصغر میاں صاحب اساقی قبلہ اہل بنور کی منتظمین جلسہ کی جانب سے اور فخار مجلس حضرت پیر و مرشد سید عبدالحی میاں صاحب ابراہیمی قبلہ کے بدست آپ کی گلپوشی عمل میں آئے گی.
حضرت والا مرتبت نے اس جلسے کا آغاز اپنی خوش لہن آواز میں بخوبی کر دیا ہے۔ حاضرین اکرام، حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام امام العالمین ہیں، اور ان تمام عالمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے۔ اور اسی رحمت للعالمین کے دربار میں نعت رسول کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ایک عالم خان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کلام کو پیش کریں۔ اپنی خوش لہن آواز میں قرأت کلام ربانی کے بعد نعت رسول کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر و مرشد الحاج سید میران جی عابد خان میرے صاحب کے لکھی ہوئی۔ نشان تقدس مابا رہا ہے، نشان تقدس مابا رہا ہے، کمال فضیلت کا بابا رہا ہے، نشان تقدس مابا رہا ہے، خدا کا تو سب نے سنایا، خدا کا تو پیغام سب نے سنایا، مگر ایک ہی کامیاب رہا ہے، نشان تقدس مابا رہا ہے، کتابوں صحیفوں کو اب بند کر دو، کتابوں صحیفوں کو اب بند کر دو، کہ اب آپ صاحب کتاب رہا ہے، نشان تقدس مابا رہا ہے، خدایا دکھا اپنی صورت جمالی، خدایا دکھا اپنی صورت جمالی،
بشکل محمد جواب آ رہا ہے، نشان تقدس مآب آ رہا ہے۔ ہزاروں ہی پردوں میں مستور جو تھا، ہزاروں ہی پردوں میں مستور جو تھا، مبارک کے اب بے نقاب آ رہا ہے، نشان تقدس مآب آ رہا ہے۔ اکٹھا ہو اقصی میں سارے پیمبر، اکٹھا ہو اقصی میں سارے پیمبر، ہدایت کا وہ آفتاب آ رہا ہے، نشان تقدس مآب آ رہا ہے۔ ملے مجھ کو پس خوردہ آقا کا عابد، ملے مجھ کو پس خوردہ میں سمجھوں گا مجھ کو شراب آ رہا ہے، نشان تقدس مآب آ رہا ہے، کمال فضیلت کا باب آ رہا ہے، نشان تقدس مآب آ رہا ہے۔ السلام علیکم خان صاحب، حاضرین اکرام، خدا کا فضل جس پر ہے اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے مہدی کا فیضان اسی کو حاصل ہے۔ تو اس جلسے میں بارگاہ ولایت مآب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جناب فیضان خان صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ بصارت اور بصیرت میں تفاوت ہے یہی عابد، بصارت اور بصیرت میں تفاوت ہے یہی عابد، بصارت کو نظر کعبہ بصیرت کو مکیں آیا۔ جناب فیضان خان صاحب۔
نعت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرمائیے۔ حضرت نجمی شہرہ طاہر نجمی خنمیری صاحب کے لکھے۔ محفل میں ہے جب ایسی رونق، محفل میں ہے جب ایسی رونق، دربار کا عالم کیا ہوگا، محفل میں ہے جب ایسی رونق، دربار کا عالم کیا ہوگا، دل عشق سے روشن ہے سا، دل عشق سے روشن ہے سا، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، دل عشق سے روشن ہے ایسا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ توحید کی مکہ ہے یہ اصل، توحید کی مکہ ہے یہ اصل، مستانے بنے ہیں سب پی کر، توحید کی مکہ ہے یہ اصل، مستانے بنے ہیں سب پی کر، مستانوں کی جب یہ حالت ہے، مستانوں کی جب یہ حالت ہے، ہوشیار کا عالم کیا ہوگا، ہوشیار کا عالم کیا ہوگا، مستانوں کی جب یہ حالت ہے، ہوشیار کا عالم کیا ہوگا۔ جینے کی تمنا بھول گئے، جینے کی تمنا بھول گئے، موعود پہ مرنا چاہتے ہیں، جینے کی تمنا بھول گئے، موعود پہ مرنا چاہتے ہیں، نظروں کے اشارے نے مارا، نظروں کے اشارے نے مارا، کردار کا عالم کیا ہوگا، کردار کا عالم کیا ہوگا، نظروں کے اشارے نے مارا، کردار کا عالم کیا ہوگا۔ اصحاب نبی نے جب پوچھا، اصحاب نبی نے جب پوچھا، کیا آپ
دوبارہ آئیں گے۔ اصحاب نبی نے جب پوچھا کیا آپ دوبارہ آئیں گے، خاموشی کا جب یہ رنگ رہا، خاموشی کا جب یہ رنگ رہا، اظہار کا عالم کیا ہوگا، اظہار کا عالم کیا ہوگا، خاموشی کا جب یہ رنگ رہا، اظہار کا عالم کیا ہوگا۔ خود میر نے اپنے مرشد میں، خود میر نے اپنے مرشد میں دیدار کیا ہے جب حق کا، خود میر نے اپنے مرشد میں دیدار کیا ہے جب حق کا، حق بن کے جو حق کو دیکھ لیا، حق بن کے جو حق کو دیکھ لیا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، حق بن کے جو حق کو دیکھ لیا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ خوشبو ہے ولایت کی نجمی، خوشبو ہے ولایت کی نجمی، جب میں نے مداد حق ڈالی، خوشبو ہے ولایت کی نجمی، جب میں نے مداد حق ڈالی، جب عشق سے چلتا ہے یہ قلم، جب عشق سے چلتا ہے یہ قلم، اشعار کا عالم کیا ہوگا، اشعار کا عالم کیا ہوگا، جب عشق سے چلتا ہے یہ قلم، اشعار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ نبی نے جب پوچھا کیا آپ دوبارہ آئیں گے، خاموشی کا جب یہ رنگ رہا، اظہار کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین اکرام، جب وہ ہستی کا اظہار ہوا تو یقیناً مردہ دل زندہ ہوئے، دوئی کے پردے چاک کر کے نمودار ہونے والا ولایت کا ماہ تمام، جس سے کئی سارے انجم روشن ہیں۔ حاضرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقبال کے کیا نرالے انداز پیش کیے ہیں۔ کرے گی اس کا استقبال جنت یا رسول اللہ، تمہاری ہو گئی جس پر عنایت یا رسول اللہ۔ جس ہستی کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کائنات کو روشن کیا، اور جس کی آمد پر تمام عالمین روشن رہے اور ہو رہے ہیں، وہی ہستی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کہتی ہے کہ مہدی آ جائیں تو تم برف کی پہاڑیوں پر سے بھی اگر رینگ کر جانا پڑے تو رینگ کر جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔
حاضرین اکرام، مہدی دوئی کے اندھیروں کو چیر کر نمودار ہونے والا ولایت کا ماہ تمام ہے۔ حاضرین اکرام، آج کے اس جلسے میں ہمارے درمیان ایک انجم ہیں جو فیض مہدی سے روشن ہیں، جن کے عقیدت بھرے اشعار اور عقیدت بھرے الفاظ ادب کی دنیا میں اپنی چمک دھمک کا اظہار کرتے ہیں۔ تو عاشقین مہدی موعود علیہ السلام کی انجمن میں شمع مہدی کے پروانوں کے پرتپاک استقبال کے لیے میں جناب عبدالکریم صاحب انجم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس جلسے میں خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم المہدی الموعود والصلاۃ والتسلیم۔ صاحب معاف کرنا۔ الحمدللہ العظیم۔ آج کے اس پرنور منظر کشی کے لیے ایک خطہ ہے۔ کیا منظر دلکش ہے اللہ کی رحمت کا، کیا منظر دلکش ہے اللہ کی رحمت کا، اٹھتی ہیں جدھر نظریں ایک نور برستا ہے، یہ پرنور شب تجلیات سے ہمکنار ہے، نسیم میں مشک بار ہے، شمی میں خوشگوار ہے۔ آج جو خود سے بے خبر رہیں گے وہی ہوشیار رہیں گے۔ واجب الاحترام اصحاب علم و فضل و رشد و ہدایت، ارباب فکر و نظر و بصیرت، جن کی غور و فکر کا نتیجہ و محمر یہ 600 سالہ جشن میلاد مہدی موعود برحق ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اور تاریخی اجلاس کی صدارت کا جو اعلان ہے، جس میں حضرت واجب الاحترام صدر والا مرتبہ، جن کی شخصیت کو ایک عہد ساز شخصیت کہا جا سکتا ہے، یہ صداقت بھی ہے۔ حقیقت میں صدر والا مرتبہ ملت مہدویہ کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی لافانی صلاحیتوں اور عظیم الشان خدمات دینی کو ملت مہدویہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ نے تحریر اور تقریر کا ایک ایسا بحر بیکراں قوم کے نام کیا ہے۔ لائق مبارکباد ہیں منتظمین جلسہ کے اتنی عظیم ترین عہد ساز شخصیت کو منصب صدارت پر کو نوازا، جس کے بارے میں بس یہی کہا جاتا ہے کہ حق با حقدار رسید۔ اور ڈیس پر تشریف فرما والیان ولایت، منتظمین، سامعین حضرات و عفت مآب خواتین کی جانب سے آپ صدر والا مرتبت کا، اب آپ کے بارے میں یہ کہیں، فارسی کا محاورہ ہے کہ صدر ہر جا کے نشین صدر است، آپ نہیں ہیں مگر صدر ہیں، اور تھوڑی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے شاید آپ یہاں ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ بہرحال آپ کی جانب سے، اس پوری مجلس کی جانب سے آپ کا شایان شان خیر مقدم ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے اس شعر کے ساتھ کہ ہماری عقیدت کا شاہد قلم ہے کہ جس نے بکھیرے ہیں کتنے اجالے، اور پھر حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی نباز ملت الحاج سید عبدالحی صاحب ابراہیمی قبلہ، جن کے بارے میں یہ کیا کہیں کہ حسن کردار و اخلاص آپ کی ذات بابرکات ہے۔ بلا شبہ آپ کو ایک ادارے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ صدر والا مرتبہ اجماع گروہ مہدویہ بھی ہیں۔ آپ کے افکار و نظریات سے ملت مہدویہ کو مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زبان سے کبھی پھول، کبھی انگارے، کبھی بجلیاں برستی ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف قوم کو بیدار کرنا ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شعور اور ضمیر جاگ جائے، یہ بس آپ کی منزل مقصود ہے۔ آپ کا دماغ روشن ہے اور دل آئینہ ہے۔ آپ کے حسن بیان سے انسانی دل و دماغ کے بند دریچے کھلتے ہیں۔ میں آپ کا اس پوری مجلس کے جانب سے، ڈیس پر تشریف فرما ارباب ولایت، والیان ولایت کی جانب سے اور پوری مجلس کی جانب سے آپ کا بھی شایان شان خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مقدس مجلس میں ایک ہستی زینت مجلس ہے، جن کی زبان و بیان میں غضب کی دلکشی ہے،
کلام الہی کے ترجمے اور تفسیری عبارات سے ایک بلند شاہکار کی شان پیدا کر دیتی ہے۔ وہ شاید یہاں سے اجازت لے کر یہیں چلے گئے ہیں۔ روح اثر کے مطابق کلام الہی کے مطالب کو حکیمانہ انداز میں سماتے ہیں کہ نئے زمانے کے تنقیدی ذہن کو بھی تسکین ہو جاتی ہے۔ روشنی کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی ملت مہدویہ کے لیے ایک شاہراہ حقیقت کا نام ہے، جسے ہم حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی حضرت سید الہاداد میاں صاحب محمودی قبلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دل باصفا شخصیت ہیں جن کا در جو ہے باب الاحسان یعنی احسان سینٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملت مہدویہ کے لیے آپ کا در جو ہے باب الشفا کے طور پر سمجھ سکتے ہیں ہم۔ ماحول تو ایسا ہے کہ کہاں دھواں ہے کہاں گھر سمجھ میں آئے گا، ہوا چلے گی تو منظر سمجھ میں آئے گا۔ کہاں دھواں ہے کہاں گھر سمجھ میں آئے گا، ہوا چلے گی تو منظر سمجھ میں آئے گا۔ تلاش گوہر نایاب سطح پر کیوں ہے، بھنور میں اترو تو سمندر سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا آپ کا بھی جو ہے شایان نشان استقبال ہے، مگر وہ جا چکے ہیں، پھر آئیں گے۔ بہرحال وہ ان کا شایان نشان استقبال اپنی جگہ ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ آب دریا کی طرح شفاف ہے میرا کلام، اے خدا میرے قلم کو بھی ایسی ہی روانی دے۔ آئیے اب اس ہستی کے تعلق سے بات کرتے ہیں جن کی وجدانی کیفیت یہ بھی ایک عجیب و غریب یہ خیر مقدم ہے کہ وہ ہستیاں موجود نہیں جن کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے۔ خیر آئیے اب اس ہستی کے بارے میں آپ کو تو کہہ دینا ہے، میں کہہ دیتا ہوں، وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ آئیے اب اس ہستی کے تعلق سے بات کرتے ہیں جن کی وجدانی کیفیت آپ کی روح سے کلام کرتی ہے۔ مہدویت کے معنی و تفہیم و مطالب کے انوار و برکات سے ملت مہدویہ کو بہراور کرتے رہتے ہیں۔ علم و عرفان کی شمع کسی تقلید اور کسی تاثر کے بغیر محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ جو بھی کہتے ہیں اپنے بل بوتے پر کہتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں کہتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی ہستی بہت سی خوبیوں کے سوا بھی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ان کی دینی بصیرت ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حقیقت ہے تو افسانہ نہیں ہے، نظر نے تجھ کو پہچانا نہیں ہے۔ ان کو پہچاننے کے لیے وہ نظر بصیرت چاہیے جن کے کہنے کو جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے بھی جیسا وہ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بھی ویسی ہی شخصیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری مراد حضرت پیر و مرشد افضل العلماء الحاج سید اشرف روحی قنمیری ظاہر فراح مبارک سے ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ جس نے دنیا کا ان کو شعور جو ہے اتنا، ان کا شعور اتنی بلندی پر ہے کہ ہم کو جو ہے وہاں تک شاید ہماری رسا نہیں ہے اور ہم ان کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بہرحال جس طرح روح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، تو حضرت سید اشرف روحی کو بھی جو ہے اللہ والے ہی سمجھ سکتے ہیں، دنیا داروں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ ہمارا خوش مقدر ہے کہ ہم آج اس تاریخی اجلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہ بعد میں آئیں گے تو اس کا خیر مقدم ہو جائے گا۔ ہاں، آج ہمارے درمیان جو ہے میندرگیز مہاراشٹرا سے تشریف لائے ایک عظیم شان ہستی موجود ہیں۔ یہ ہمارا خوش مقدر ہے، زہ قسمت ہے۔ ان کے بارے میں یہ ایک دو شعر لکھے ہیں کہ خشکیاں ہیں بہت سمندر دے، خشکیاں ہیں بہت سمندر دے، خار بکھرے ہیں پھول چن کر دے، دے سکے جو پناہ وہ در دے، دے سکے جو پناہ وہ در دے، سیب خالی ہے کوئی گوہر دے، سیب خالی ہے کوئی گوہر دے۔ اس فکر و نظر کو لے کر منتظمین جلسہ نے حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی سید نور محمد تحسین صاحب قنمیری قبلہ دامت برکاتہم کو اس تاریخی اجلاس کی رونق مجلس بنایا ہے۔ میں اس پوری مجلس کی جانب سے اور
डैस पर तशरीफ़ फरमा मशाइखिन उज़्ज़ाम और तमाम अहले मजलिस की जानिब से जो है आपका खैर मुक़द्दम करता हूँ। आपके बारे में ये शेर भी दो लिखे हैं कि है एक अबर का टुकड़ा तो क्या हुआ, सब पर झुलसती धूप में वो साइबान कर देगा। है एक अबर का टुकड़ा तो क्या हुआ, सब पर झुलसती धूप में वो साइबान कर देगा। वो सबके सामने सच सच बयान कर देगा, इधर ज़मीन उधर आसमान कर देगा। हमें उम्मीद है आज मुंतज़मीन बिल्कुल ही काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने ऐसी हस्ती को आज हमारी इस तारीख़ी जलसे का शायद वो इस बार चंपड़न पहली बार चंपड़न दूसरी बार तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उन्हें सुनेंगे और दीन से बहरावर होंगे। लिहाजा आपकी पूरी मिल्लत महदविया शहर चंपड़न और इस मजलिस की जानिब से आपका शान शान इस्तकबाल करना हम अपनी सादत समझते हैं। अब आगे चलते हैं। जुनून अक़ीदत से सरफराज, ईमान जिसका राज, नूर ईमान से मामूर, अपनी खुदी व फ़िक्र नज़र से भी दूर, उस हस्ती के बारे में हम इतना ही कहेंगे, अपनी नज़र में जज्ब व पैदा करेंगे हम, अपनी नज़र में जज्ब व पैदा करेंगे हम, तुझको तेरी निगाह से देखा करेंगे हम। मेरी मुराद हज़रत पीर मुर्शिद अफ़ज़लुल उलमा सैयद तासीन आगा अर्शी खुद मेरी क़िबला से है, जिनकी निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज़, जाम पुरसोज़, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। आपका कुछ आप तारुफ़ मोहताज नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। आप ख़ुद एक चलता फिरता तारुफ़ हैं। उनके बारे में तारुफ़ करना हम आपकी शान में गुस्ताखी ही होगी। बहरहाल आपका इस मजलिस की जानिब से आपका शान शान इस्तकबाल करना हम अपनी सादत समझते हैं। अल्लाह ताला का एहसान है कि मिल्लत महदविया के आसमान पर चमकने दमकने वाली कहकशा में एक रोशन सितारा नमूदार हुआ है, जिन्हें हम हज़रत पीर मुर्शिद मशाइख हज़रत सैयद अशरफ शुएब मेहदी साहिब अशरफ़ी के नाम से जानते हैं। आप दुनियाए आशिकी में हुए सरफराज शौक़, कुछ कम नहीं है अब किसी अहले नज़र से वो। आस्तान इश्क पर आतिश शौक़ में आपने अपनी जबीं रख दी है। हय्याल अल फलाह की सदा बनकर हमारे दरमियान हैं। आपका आगाज़ तो इतना शानदार है, तो अंजाम का हाल क्या होगा वो नजमी साहब लिख सकते हैं आपके बारे में शेर। बहुत ही जब भी बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, बेलाग बोलते हैं और बेखौफ भी बोलते हैं। और जब आप कहते हैं तो वो बात जो है कानों के वसीले से जो है दिल में उतर जाने वाली बातें होते हैं। आपकी उम्र से नहीं लगता कि वो आप जो है, ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल ही उम्र रसीदा शख्सियत जो है एक ज़माने से जो है बयान का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये बुज़ुर्गों का फैज़ है, सीना बसीना का इल्म का ये शायद सदक़ा है मेहदी मौद का, कि आप जो है बिल्कुल बहुत ही ऊंची परवाज़ पर जो है आपको ये जो है जा रहे हैं और भी आगे भी जाएंगे। बहरहाल आपका भी जो है इंतहाई तहे दिल से जो है हम खैर मक़दम करते हैं। लेके आई है कहाँ ये मेरी हैरानी मुझे, खींच लाया है यहाँ तक फजले रहमानी मुझे। लेके आई है कहाँ ये मेरी हैरानी मुझे, खींच लाया है यहाँ तक फजले रहमानी मुझे। अल्लाह अल्लाह क्या फ़ज़ाए नूर व निखत है यहाँ, गुम किए देती है जलवों की फरादानी मुझे। जी हाँ, मेरी मुराद बन्नूर से तशरीफ़ लाए हज़रत पीर मुर्शिद मशाइख मौलाना मौलवी सैयद हुसैन असगर मियाँ साहिब इस्माइल इसाक़ी अहले बन्नूर अपने एजाज़ अक़ीदत से कलाम रब्बानी की तिलावत से इस मुक़द्दस मजलिस का आपने आगाज़ किया और आज हमारे दरमियान इस मजलिस की ज़ीनत बने हुए हैं। मैं अहले चनपड़न से और इस मजलिस में के तमाम शरका से और डैस पर तशरीफ़ फरमा अरबाब विलायत से जो है मैं की जानिब से आपका दिली खैर मक़दम करता हूँ।
ایک صدر خیر میں دیگر کا بھی یہ کر دیتا ہوں. ایک سرور لازوال، ایک کیف بے مثال، اس بزم کے ذرے ذرے کو نازش طور شر جمال سورہ نور سے معمور کرنے والی ہستیاں، اپنے قلب میں سوز اور روح میں احساس لیے نعتیہ کلام سے اس مجلس کو سرفراز کرنے والے جناب محترم جناب عالم خان صاحب، جناب شاہ مدثر نظامی صاحب، وہ بھی نہیں ہیں شاید، جناب فیضان خان صاحب کا بھی اس مجلس اور منتظمین کی جانب سے بھی آپ کا خیر مقدم ہے. اب سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی سنگین ماحول ہے. میں تفصیلات میں گئے بغیر جو ہے، آپ باشعور حضرات ہیں، کہہ دے رہا ہوں، انتہائی سنگین ماحول ہے. ملک کا مزاج بدلا ہوا ہے، ہمارا وجود خطرات میں گھرا ہوا ہے، مصائب و آلام کا ایک سلسلہ ہے، انتہائی دھماکہ خیز حالات ہیں. ایسے ماحول میں جلوس کمیٹی کا انتظام و اہتمام قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے، کیونکہ سنگلاخ وادیوں سے ہم گزر رہے ہیں. وہاں پر جو ہے ایسی محفلوں کا سجانا، یہ کچھ جو جنون سے سرفراز ہوتے ہیں، عشق و جنون سے جو سرفراز ہوتے ہیں، ایسے ہی نوجوان جو ہے ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے ان خالی کرسیوں کو دیکھ کر. عشاء کی نماز بھی ہو گئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگوں میں جو ہے اشتیاق نہیں ہے. کیا ہے، 600 سالہ تاریخی اجلاس ہے، اسے صرف جو ہے چند نفوس. لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں تعداد کم ہو وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے. تو بہرحال یہاں کیفیت تو ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. لیکن ایک ٹھیس سی لگتی ہے کہ جس شایان شان سے جلسہ، یہاں تو سیڑھیاں خالی ہو کر جو ہے سڑکوں تک چلے جانا تھا. خیر، آج کی اس مجلس کی باغ ڈور سنبھالے ہیں جناب محترم صداقت مہدی کبیری اور جناب سید ابراہیم خلیل صاحب. آپ کا بھی اس مجلس میں جو ہے خیر مقدم ہے. اس پوری مجلس کی جانب سے، تمام شرکا کی جانب سے، سامعین سامیات کی جانب سے. ان کے لیے بھی ایک شعر میں نے لکھا ہے کہ سمجھ میں آ گئی دشواریاں راہ عقیدت کی، سمجھ میں آ گئی دشواریاں راہ عقیدت کی، ہم اپنی اشک کی ہر ایک بوند کو ہی دل سمجھتے ہیں. وہ اپنے ہی آنسوؤں میں نہا رہے ہیں. بظاہر تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لیکن مجلس کی کیفیت جو ہے تھوڑا مایوس کن ہے. انشاءاللہ رفتہ رفتہ جو ہے بتدریج جو ہے وہ اپنے شباب پر آئے گی. اس امید کے ساتھ میں نگران صدر والا مرتبت صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ رفتہ رفتہ شمع مہدی کے پروانے اس جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے. چونکہ آج کے اس جلسے کے تعلق سے ایک کنفیوژن بھی ہے کہ جلسہ 7 بجے کا ہے، لیکن لوگوں کے دماغ میں ابھی خیال 9:30 بجے کا ہی رہے گا. تو انشاءاللہ لوگ آتے آتے آ جائیں گے. اور دور کھڑے ہوئے حضرات سے میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جلسہ گاہ میں تشریف لائیں. حاضرین اکرام، آج کے اس دور پرفتن میں نیکی اور بدی کا معرکہ جاری ہے. مذہب اسلام میں رسم و رواجات کو منظم طریقے سے ختم کرنے کے لیے حاضرین اکرام، حضرت مشائخ سید نجم الدین میاں صاحب اشرفی قبلہ اس جلسہ گاہ میں تشریف لا چکے ہیں. اور آپ کا میں تمام لوگوں کی جانب سے ڈائس پر آپ کا استقبال کرتا ہوں. اسٹیج پر کیا آپ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں. آج کے اس دور پرفتن میں نیکی اور بدی کا معرکہ جاری ہے. اسلامی رواجات روحانیت کو منظم طریقے سے ختم کرنے کی راہوں پر گامزن ہیں. مذہب مطلب بن چکا ہے، عبادت عادت بن چکی ہے.
حقیقت اذیت بن چکی ہے اور شریعت نعوذ باللہ مادیت بن چکی ہے۔ احکام الہی کو قبول کرنے والی عقل اغیار کے دلائل سے شکست خوردہ ہے۔ خوف سے لرزاں ہونے والا دل آج دنیا کی رنگینیوں پہ محو حیرت ہے۔ عدل و انصاف کا دور دور تک بول بالا نہیں۔ جو اسلام مساوات اور آزادی کا پیغام دنیا میں لایا تھا، آج وہ خود رسم و رواجات کی قید میں بند ہو چکا ہے۔ بالخصوص 9ویں صدی ہجری کا دور اتنا پرآشوب رہا کہ دین پر بادشاہوں کی مرضی اور حکومت چلنے لگی۔ احکامات کی رد و بدل، شریعت مصطفیٰ میں ترمیم کا شاخسانہ اور آیات قرآنی کو منسوخ کرنے کے حربے اور اسلام کی بے حرمتی تمام تر عروج پر رہی۔ تعلیم احسان کی تردید رہی اور دین صرف چند مجذوبوں میں باقی رہ گیا۔ گلشن احسان پر رخصت کی بہاریں چھانے لگی۔ تصوف شریعت کے حدود کو توڑ کر محض شخصیت پرستی کا نام بن چکا تھا۔ دینی شعور کی بالیدگی اور فکر کی بلاغت میں تنزلی آ چکی تھی، جس کے سبب کفار میں بت پرستی عام تھی تو مسلمان میں خود پرستی عام تھی۔ دین محمدی فقہی مسائل کی قید میں زندہ رسید کر دیا گیا تھا۔ بدعات کے جراثیم اعمال کی رگوں میں خاموش قاتل بن کر دوڑ رہے تھے۔ الغرض روز ازل سے یہ حق و باطل کا معرکہ جاری ہے، روحانیت اور مادیت کا تصادم جاری ہے، مگر بقول مرشد قبلہ حق دبتا ہے مگر مٹتا نہیں۔ حقیقت جب کبھی ابھری زمانہ بن گیا دشمن، حقیقت جب کبھی ابھری زمانہ بن گیا دشمن، سفارش نے کہیں گھیرا کہیں پر آ گئی سازش، صدائے کوہ فارا نے جہاں کو کر لیا تابع، زمانے نے مٹانے کی اگرچہ لاکھ کی کوشش۔ بالکل اسی طریقے سے 14 جمادی الاول 847 ہجری شہر جونپور میں دنیا کی تمام تر ظلمتوں کو چیرتا ہوا آفتاب ولایت نمودار ہوا، کفر و باطل کے محل مسمار ہوئے، حق و صداقت کی بنیاد مضبوط ہوئی، دوئی کا گمان کافور ہوا، رسم و رواجات تم توڑ گئے۔ حضور پرنور سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام خلیفۃ اللہ مامور من اللہ مبین کلام اللہ کلام اللہ کی بعثت دین محمدی کی تجدید ہے، اور بعثت مہدی اسلام کی نشاط ثانیہ ہے، جس کو آپ نے مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ کے ذریعے دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ بے شک مہدویت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مذہب ہے، اور آپ کی آمد سے امت محمدیہ ہلاکت سے بری ہوئی اور دین اپنے کمال کو پہنچا، جس طرح کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد تحریک صدارت کو آواز دینے سے پہلے میں حضرت پیر و مرشد سید اشرف روحی خنمیری قبلہ دامت برکاتہم کا اس جلسہ گاہ میں اور اسٹیج پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اس کے بعد تحریک صدارت کی باری ہے، جس کے لیے میں جناب شاہ شیراز جمیل صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تحریک صدارت کے کلمات کو پیش کریں۔ محترم حاضرین محفل، علماء اکرام، مشائخین عظام، فقراء اکرام اور اہل دل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل روح کو سکون کی گہرائیوں میں اتار دینے والی اور دلوں کو نور سے لبریز کر دینے والی ہے۔ ایسے لمحے روز روز نصیب نہیں ہوتے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں زمین بھی مبارک ہو جاتی ہے، فضا بھی ذکر حق سے معطر۔ حاضرین اکرام، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مہدویہ جلوس کمیٹی کی جانب سے اس نورانی جلسے کی تحریک صدارت پیش کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، اب میں نہایت ادب اور انکساری کے ساتھ حضرت کا نام گرامی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اس نورانی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں شمس العلماء، مفسر قرآن، شیریں بیاں، لسان الملت،
پیر طریقت الحاج زائر فرا مبارک حضرت سید میران جی صاحب عابد خنمیری دامت فیوزہم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم، سیرت اور برکت سے ہمیں ہمیشہ مستفیض رکھے۔ ایسے برگزیدہ اور نورانی ہستی کی صدارت اس محفل کے وقار کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ سینے میں کائنات کے انسان خدا کا راز ہے، رکھنا چھپا کے راز کو عابد بڑا کمال ہے۔ شیرا صاحب، اس بزم کائنات کا آئین ہے یہی، اللہ صدر اور نظامت رسول کی۔ آپ نے جس ہستی کے تعلق سے تحریک صدارت کے کلمات کو پیش کیا ہے، اس ہستی کی زندگی از خود ایک تحریک ہے، چونکہ آج کا یہ 600 سالہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہے، اور اس جلسے کی صدارت کو تحریک صدارت کے کلمات کو پیش کیے ہیں وہ حضرت پیر و مرشد سید میران جی صاحب عابد خنمیری مدد اللہ علی کی ہستی ایک تاریخ ساز اور تحریک ساز ہستی ہے۔ حقیقت میں یہ تحریک نام مہدی کی تشہیر کی ہے اور مہدویت کی تبلیغ کی ہے، جس کو آپ نے ساری زندگی بخوبی نبھایا ہے۔ آج کا یہ 600 سالہ جلسہ در حقیقت صدر والا مرتبت کی 60 سالہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے قوم مہدی کو اور مہدویوں کو مہدی شناس بنایا اور اپنے آپ سے باخبر کروایا۔ قوم کو احساس کمتری سے اور احساس کمتری کے عذاب سے باہر نکالا اور اپنے آپ سے باور کروایا، اور بزرگان دین کی زندگی کے روحانی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ حاضرین، اس کے نتیجے میں ایک نوجوان نسل تیار ہوئی جو عقائد کے تحفظ کے لیے ہر دم سرگرم رہتی ہے۔ تو میں اس عظیم الشان تحریک صدارت کی تائید کے لیے جناب سلیم خان صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اس تحریک صدارت کی تائید پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ سلیم خان صاحب۔ نور کی شمع کی لو میں ہم جل گئے، بن کے کندن ہی محفل سے ہم جائیں گے۔ کون کہتا ہے کہ جلسے بیکار ہیں، آؤ ہم فائدے تم کو بتلائیں گے۔ حاضرین اکرام، اب باقاعدہ طور پر خطابات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ منتظمین جلسہ نے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جن عنوانات کو رکھا ہے وہ در حقیقت قوم مہدویہ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عنوانات کو طے کیا گیا ہے، اور انہی عنوانات کو نشانہ بنا کر لوگ اور اغیار کے علماء مہدویہ عقائد پر نشانہ سادھتے ہیں۔ ان عنوانات میں ایک تسلسل بھی برقرار ہے کہ حضرت مہدی موعود صلوات والسلام ناصر دین ہیں، اسی لیے بعثت مہدی ضروریات دین میں سے ہے، اور آپ منصب امامت پر فائز ہیں اور آپ امام الکائنات ہیں، اسی لیے تعلیم احسان کے نقوش دور نبوت میں بھی ملتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے گواہی دی ہے کہ بے شک وہ ذات معصوم عن الخطا ہے۔ شمع مہدی کے پروانے جو دور کھڑے ہوئے ہیں وہ اس شمع کے قریب آ جائیں اور جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ تو دور کھڑے ہوئے حضرات سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ اب خطابات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنی اپنی کرسیوں پر جگہ لے لیں۔ آج کے اس سائنسی دور میں جو دور انوویشن اور ڈسکوریز کا ہے، جہاں پر ڈسکوریز اپنے بام عروج پر ہیں، جدیدیت کی پٹریوں پر چلنے والی زمانے کی برق رفتار انجن سے ہماری زندگی کے ڈبے جڑے ہوئے ہیں، دوڑنا تو پڑے گا ہی، اور اگر کسی وجہ سے ہم رفتار سست کر لیں گے تو زمانے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ حاضرین اکرام، اسی طرح توحید کی پٹریوں پر چلنے والی احسان کی برق رفتار انجن سے مہدویت کے ڈبے جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اس میں سوار نہ ہوئے تو دیدار الہی کی منزل تک پہنچنے سے قاصر رہیں گے، اور ہمارا پہنچنا تقریباً محال ہے، کیونکہ یہ دیدار الہی کو پہنچاتی ہے۔ دیدار الہی کی منزل کو چھوڑ کر اگر ہم وضو اور نماز کے فقہی مسائل میں الجھے رہیں گے
تو اس دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ صدیوں پرانے مسائل کو حضور مہدی موعود علیہ السلام نے ایک جست میں حل کیا ہے، دلائل کو زائل کیا ہے اور اسلام کو دیدار الہی کے وسائل کی طرف مائل کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو ناصر دین محمدی کہا جاتا ہے۔ بے شک مہدویت زلزلہ افکار ہے، کیونکہ مہدی موعود نے قرآن و اتباع رسول سے دین کو کمال عطا کیا ہے۔ اور حاضرین، آج کے اس جلسے میں جو مقرر اب خطاب کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے کمال کو پہنچے ہیں، کیونکہ انہیں صحبت صادقین سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا ہے۔ شکوک و شبہات کے اندھیروں میں نوجوانوں کے لیے راہ راست ہموار کرنا اور بزرگان دین کی زندگی کے روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور اپنے آپ کو ان روحانی پہلوؤں سے اور بزرگان دین کے فیض کی کڑیوں سے جوڑے رکھنا آپ کا شیوا ہے۔ تو ان کو اپنے بزرگوں سے قلبی تعلق بھی ہے، اور وہ تعلق بہت گہرا ہے۔ میری مراد جناب سید اشرف شعیب میاں صاحب اشرفی قبلہ سے ہے کہ وہ آئیں اور مہدی موعود علیہ السلام ناصر دین کے عنوان پر قوم سے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کریں، کیونکہ یہ تاریخی جلسہ ہے، 600 سالہ جلسہ جشن عید میلاد مہدی موعود علیہ السلام کا جلسہ ہے، اور اس میں ہونے والے خطابات بھی انشاءاللہ تاریخی خطابات ہوں گے۔ تو ایک بار پھر میں سامعین حضرات سے گزارش کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں کہنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ حضرت جناب کہہ دیا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو میں حضرت پیر و مرشد مشائخ سید اشرف شعیب میاں اشرفی سے ادباً اور معافی کے ساتھ پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ وہ قوم سے خطاب کریں اپنے مخصوص انداز میں۔